بسم اللہ الاحد والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم ناظرین کرام و سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حرمت والا مہینہ محرم الحرام شریف، ایسا حرمت والا عزت والا مہینہ جس مہینے کی 10 تاریخ کو کائنات کی عظیم ترین شہادت ہوتی ہے، حضرت امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ شہزادہ رسول سبط رسول فرزند رسول جنتی نوجوانوں کے سردار سیدہ نساء العالمین کے فرزند مولائے کائنات کے حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے، ان کا یوم شہادت ہے 10 محرم الحرام، اور آپ کے رفقائے کرام کی عظیم شہادتیں اس دن کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت اور تیر بہدف، بڑا مجرب اور آزمودہ عمل مبارک ہے۔ یہ عمل مبارک قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ کا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو 10 محرم الحرام، 11 محرم الحرام اور 12 محرم الحرام 3 دن کا یہ عمل ہے۔ 3 دن کو اگر یہ عمل کر لے، اس سورہ مبارکہ کی تلاوت اپنے گھر میں کر لے، پڑھ لے، خود پڑھ لے، گھر والے پڑھ لیں، بچیاں ہیں وہ پڑھ لیں، بچے پڑھ لیں، نوجوان پڑھ لیں، میری بہنیں بیٹیاں پڑھ لیں، یہ سورہ مبارکہ ایسی انقلابی سورہ مبارکہ ہے، آپ کے گھر کے اندر انقلاب لے آئے گی، آپ کی زندگی میں انقلاب لے آئے گی، آپ کے کاروبار میں، آپ کے معاملات میں انقلاب لے آئے گی، قسمت کو چمکا دے گی، مقدر کو جگا دے گی، نصیبوں کے بند دروازے کھول دے گی۔ یہ سورہ مبارک اتنی عظیم الشان ہے جو آپ کی تنگ دستیاں، آپ کی غربت اور آپ کی پریشانیاں اور مفلسی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر سے دھکے دے کر نکال دے گی۔ غربت آپ کے گھر سے کوسوں دور چلی جائے گی، آپ کی زندگی سے کوسوں دور چلی جائے گی۔ ایسے لوگ جو ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی برکت سے، ان ایام میں پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت ان کو رزق میں اتنی کشائش عطا فرمائے گا، اتنی فراخی عطا فرمائے گا، اتنا نعمتوں سے نوازے گا کہ وہ گھرانہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ان کے گھر میں کبھی غربت کا نام و نشان تھا یا نہیں تھا۔ یعنی وہ غربت اس قدر ختم ہو جائے گی، اس کے آثار ختم ہو جائیں گے، اس کی علامات ختم ہو جائیں گی، اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے، تنگ دستی اور غربت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوچ کر جائے گی۔ اتنا عظیم الشان اس سورہ مبارکہ کا عمل ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ سورہ مبارکہ ایک مرتبہ لازماً آپ نے 10 محرم الحرام کو پڑھنی ہے، اور 11 محرم الحرام، 12 محرم الحرام 3 دن آپ نے اس کو لگاتار عمل کو کرنا ہے۔ اس سورہ مبارک کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور گھر میں بچے پڑھ سکتے ہیں، بچیاں پڑھ سکتی ہیں، میری بہنیں بیٹیاں پڑھ سکتی ہیں، گھر کا ہر فرد پڑھ سکتا ہے، اور اگر پورے گھر میں کسی ایک نے بھی پڑھ لی تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر پورے گھر والے سارے افراد پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، پھر تو اور بہترین ہو جائے گا، عمل اور مضبوط ہو جائے گا، اور اس کے فوائد 2 چند ہو جائیں گے۔ ان کے فوائد وہ بلا شک و شبہات بہت زیادہ ہیں۔
یہ سورہ مبارکہ اتنی عظیم الشان ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں 10 محرم الحرام شہزادہ رسول، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت مولا کائنات جناب امیر المومنین حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی و وجہہ الکریم کے شہزادے، آپ کے فرزند، آپ کے لاڈلے بیٹے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، آپ کی شہادت کا دن ہے۔ اگرچہ 9 محرم الحرام، 10 محرم الحرام کو 71 لاشیں آپ نے اٹھائی ہیں، 71 لاشیں آپ نے اٹھائی ہیں، اور لاشیں اٹھا اٹھا کے پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کے سامنے آپ کے بچوں کو کتنا دردناک وہ منظر ہوگا جس رات آپ مدینہ منورہ شریف سے چلتے ہیں، نانا جان کے روضے پہ جاتے ہیں اور نانا جان کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ نانا جان آپ کے دین پہ مشکل وقت آ گیا ہے، آپ کے دین پہ مشکل وقت آ گیا ہے، ہم اس مشکل وقت میں آپ کے دین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ رات کی تنہائیوں میں مدینہ منورہ شریف سے اذن لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ چل پڑتے ہیں مکہ معظمہ شریف کی جانب، اور مکہ معظمہ شریف میں جا کر آپ کچھ وقت قیام فرماتے ہیں۔ حج کا موسم آتا ہے، آپ وہاں پر حج نہیں فرماتے بلکہ 8 ذی الحجہ کو آپ عمرہ فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پر قاتل جو ہیں وہ احرام باندھے ہوئے حاجیوں کی صورت میں وہاں پر موجود ہیں۔ وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام، ان کے علم کا کیا عالم ہے کہ آپ نے پہچان لیا، کیونکہ آپ کی بصیرت بھی اعلیٰ، آپ کی سماعت بھی اعلیٰ، آپ کی ایک ایک ادا اعلیٰ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور پھر حسین پاک علیہ السلام کی شان و منزلت اور آپ کا مقام و مرتبہ کیوں نہ بلند ہو کہ آپ کی منہ مبارک کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو ڈالا، اور زبان مبارک کو ڈالا، سیدنا امام حسین علیہ السلام نے آپ کی زبان مبارک کو چوسا۔ اللہ اکبر! وہ حضرت امام حسین علیہ السلام جن کو 40,000 کوفیوں نے خط لکھے، اور ان خطوں میں بارہا یہ عرض کیا کہ آپ تشریف لائیں۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام یہاں سے رخت سفر باندھتے ہیں اور پہلے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجتے ہیں حالات کی خبرگیری کے لیے۔ تو وہ وہاں جاتے ہیں، وہ کوفی جنہوں نے 40,000 خطوط لکھے یا اس کے کم و بیش خطوط لکھے، وہ کوفی آپ سے وفا نہیں کرتے۔ ایک وقت آ جاتا ہے کہ جب 40,000 کوفی نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، جب سلام پھیرتے ہیں تو دیکھتے ہیں پیچھے ایک بھی نہیں ہے، سب لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اور پھر وقت یہ انداز بھی دیکھتا ہے، یہ منظر بھی دیکھتا ہے کہ اس حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے لیے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں گھروں کے، کہ کہیں یہ ہماری طرف پناہ لینے کے لیے نہ آ جائیں، کہیں ہماری طرف رہنے کے لیے نہ آ جائیں۔ ان کے اوپر دروازے اپنے گھروں کے بند کر دیتے ہیں۔ یہ بھی کائنات ارضی نے ایک منظر دیکھا کہ جو پہلے بلا رہے تھے، محبتیں جتا رہے تھے، اپنی وفائیں جتا رہے تھے، پھر بے وفائی کی اس انتہا کو پہنچے حکمرانوں کے ڈر سے، بے وفائی کی اس انتہا کو پہنچ گئے کہ وہ جان پہچان سے بھی دور چلے گئے، ایسے جیسے جانتے ہی نہیں ہیں، اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے اور لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔
اللہ اکبر۔ وہ امام پاک حسین علیہ السلام، ان کو جب خبر ملتی ہے کہ آپ کے چچا زاد کو بڑی بے دردی کے ساتھ، صفاقانہ طریقے کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے دل کتنا رنجیدہ، کتنا غم زدہ ہوا ہوگا، کتنا دکھ پہنچا ہوگا میرے امام پاک کے دل کو۔ وہ امام پاک جو 25 پیدل حج کرنے والے ہیں، 25 پیدل حج کرنے والے، حرم شریف کا سفر 25 مرتبہ کیا، پیدل کیا، بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے، بیت اللہ شریف کے دیدار کے لیے، اللہ اکبر۔ آج وہ امام پاک جب وہاں سے یہ خبر سنتے ہیں تو آپ کوفہ کی طرف جانے کے لیے تیاری پکڑتے ہیں۔ آپ عمرہ شریف ادا کرنے کے بعد روانہ ہونے لگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر اکابر اصحاب، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں۔ آپ کو پتہ ہے الکوفی لا یوفی، کوفے والوں نے آپ کے بابا جان حضرت امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ ان کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ اور بڑی بے وفائی کے ساتھ شہید کیا، نماز کی حالت میں ان کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ اے امام پاک آپ نہ جائیے، اے نواسہ رسول، اے فرزند رسول، ہماری بات مان لیجئے۔ لیکن آپ نے فرمایا میرے غم گسارو، میرے مہربانوں، نہ روکو مجھے، جانے دو، مجھے نانا کے دین کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے دو، مجھے نانا جان کی دین کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے دو، اللہ اکبر۔ جب اصحاب نے عرض کیا کہ آپ نہ جائیں، وہ جو سلوک کریں گے نظر آ رہا ہے، حضرت امام پاک علیہ السلام نے فرمایا ہمیں بھی نظر آ رہا ہے، میں چشم تصور سے وہ دیکھ رہا ہوں، ان کے حالات کیا ہوں گے، وہ کیا سلوک ہمارے ساتھ کریں گے، ان کی انانیت اور ان کے جبر و قہر کی جو آندھیاں چلنے والی ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ لیکن قیامت تک کے لیے میں لوگوں کو ایک سبق دینے جا رہا ہوں کہ ظلم کے سامنے، ظلم کے سامنے، ظلم کے سامنے، جبر اور قہر کے سامنے ایک ماڈل، رول ماڈل بن کر، ایک نمونہ بن کر کھڑا ہونا ہے۔ قیامت تک لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جبر اور ظلم کے سامنے کھڑا ہونا سیکھنا ہو تو ہم سے سیکھ لو، کھڑا ہونا سیکھنا ہو تو ہم سے سیکھ لو۔ ظلم، جبر اور استحصالی کے نظام کے خلاف کھڑے ہو جانے والوں کے لیے ایک پیغام دے گئے، اللہ اکبر۔ ایک پیغام آپ نے دیا کہ لوگوں، کسی کے ظلم سے ڈرنا نہیں ہے، کسی کے جبر سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ حق بات کہنی ہے۔ اور یہاں تک ان الفاظ میں اگر بات بیان کر دوں کہ سر تیرا کٹ کے چڑھ جائے نیزے کی نوک پر، سر تیرا کٹ کے چڑھ جائے نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ ظالم کے سامنے، جابر کے سامنے اور اس طرح کے سفاک لوگوں کے سامنے آپ نے گردن کو جھکانا نہیں ہے، بلکہ سر اٹھا کے چلنا ہے۔ اور سر اٹھا کے چلنے والوں کے جو خواہش مند ہیں، سر اٹھا کے چلنے والوں کے صف میں شامل ہونے والے جو آرزو مند ہیں، وہ اگر کوئی ماڈل دیکھنا چاہیں تو سبت رسول، فرزند رسول، شہزادہ رسول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے کردار کو دیکھ لیں، آپ کے کردار کو دیکھ لیں، آپ کے نمونے کو دیکھ لیں، جن کے نانا جان کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں میرے رسول کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اللہ اکبر۔ وہ امام پاک میدان کربلا میں جاتے ہیں، میدان کربلا میں جاتے ہیں۔ یہاں میرا مقصود آپ کی شہادت کا یہ پہلو بیان کرنا تھا، اور پھر آپ کو وہ عمل جو اتنا عظیم الشان ہے وہ دینا ہے، لیکن میں اس کے پس منظر میں تھوڑا سا جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اس کے پس منظر کیا ہے۔
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपके तमाम शहजादगान, आपके भांजे भतीजे और आपके रफ़क़ाए किराम, सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान, सब की शहादतें हो जाती हैं। आपके सामने सबको बेदर्दी के साथ शहीद किया जाता है। 80,000 का लश्कर है, 80,000 के चेले कड़छे यजीद के, यजीदी कुव्वतें हर तरफ से तलवारें तान के खड़े हैं, यजीदी कुव्वतें हर तरफ से बेचैन हैं। 80,000 का लश्कर और आपके साथ आपके 72 तन और उसके अलावा चंद अफराद जो 100 से कमो बेश हैं, उन अफराद की में से 71 लाशें जो हैं वो आप अपने कंधों पर उठाते हैं। और सबसे छोटा शहजादा अली असगर, हज़रत अली असगर जो 6 माह के बच्चे हैं, उनकी लाश को भी अपने हाथों पे उठा के लाते हैं। दिल पे हाथ रख के देखिए, फैसला कीजिए, आप भी बच्चों वाले हैं, आप भी ख़ानदान वाले हैं, बेटों वाले हैं, बेटियों वाले हैं। कैसा कर्बनाक मंजर होगा, कैसा कर्बनाक मंजर होगा जो मंजर करबला के अंदर कायम हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को, हजूर अलैहिस्सलाम की औलाद को आपकी उम्मत ने, कलमा पढ़ने वालों ने ज़िबा कर डाला, आपके सामने ज़िबा कर डाला और उनके जिस्मों से सरों को जुदा कर दिया, उनके जिस्मों से उनके सरों को जुदा कर दिया। और फिर यहाँ ही यजीदियत ने सब्र नहीं किया, बल्कि फिर घोड़ों के सुम्मों से, उनके कदमों से, उनके टापों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के और रफ़क़ाए किराम की लाशों को पमाल किया गया, लाशों पर घोड़ों को दौड़ाया गया, जिससे उन मुक़द्दस जिस्मों के, उन नफूस कुदसिया की जो हड्डियों को भी तोड़ा गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 10 मुहर्रम अल हराम का दिन आता है, 10 मुहर्रम अल हराम का दिन आता है। हज़रत इमाम पाक अलैहिस्सलाम मैदान में उतरते हैं। नाना जान का, उनकी दस्तार और अपने बाबा जान की तलवार वो अपने हाथ में थामे तैयारी करके अपनी हमशीरा मोहतरमा उम्मुल मसाइब हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा, जिनके शहज़ादे हज़रत औन और हज़रत मोहम्मद इस जंग में शहीद हो चुके हैं, उनके साथ कुछ राज़ो न्याज की बातें फरमाते हैं और फरमाते हैं, मेरी बहन सब्र करना, सब्र का दामन नहीं छोड़ना, सब्र रज़ा की पैकर बन जाना और शुक्र के तराने पढ़ना। मेरी बहन, बहुत मुश्किल वक्त आ गया है। नाना जान की उम्मत ने, नाना जान का कलमा पढ़ने वालों ने ये जो रवश इख्तियार की है, ये जो रवैया इख्तियार किया है, अल्लाह अकबर, इस रवैये पर आपने फिर भी अल्लाह ताला के दरबार में सब्र करना है। अपनी बहन को ये सबक, अपनी हमशीरा को ये सबक देकर और मस्तूरात से मिलकर जब आप मैदान जंग में फिर उतरते हैं तो आपके बदन मुबारक को चारों अतराफ से यजीदी लश्कर ने आप पर तलवारें भी चलाई हैं, बर्छियाँ भी चलाई हैं, नेज़े भी चलाए हैं, तीर भी चलाए हैं, खंजर भी चलाए हैं। उनको पता था कि ये अली का शेर है और अली के घराने का बच्चा बच्चा शेर है। इसीलिए 80,000 का लश्कर, 80,000 का लश्कर, उनको पता था ये इस घर की जुर्रत जवामर्दी और इस घर की शुजात इनका खासा है। हज़रत गाजी अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत मौलाए कायनात के साथ उस वक़्त से जंगों में जाते थे जब वो 10 से 11 साल के थे। उस वक़्त से जाना शुरू किया, छोटी सी तलवार हाथ में पकड़ते और शुजात की मिसालें कायम की। उनको पता था ये मौला अली शेर खुदा के शेर हैं, तो इसलिए उनको अपनी जो उनकी बुज़दिली थी उसका अंदाज़ा था, क्योंकि वो टुकड़ों पे, यजीद के टुकड़ों पे पलने वाले और यजीद के दस्तरखान से हड्डियां खाने वाले और यजीदी लालच के अंदर आकर वो इन चीज़ों का असर लेकर ताकत का, पैसे का, जायदादों का, प्रॉपर्टी का लालच लेकर, इक़्तिदार का लालच लेकर मैदान जंग में उतरे हुए थे और उनकी आंखों के ऊपर
ایسی پٹی چڑھی ہوئی تھی، وہ یہ بھول گئے کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاب دہن سے گھٹی پائی ہے، یہ وہی ہیں جو راکب دوش مصطفیٰ ہیں، حسین وہی ہیں جو کمر پر بھی سرکار کی پشت مبارک پر نماز کی حالت میں چڑھ جاتے، آقا علیہ السلام سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ اتنی عزتوں کے عظمتوں کے مالک ہیں، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن پھر بھی وہ یزیدیت کے لالچ میں اتنے اندھے ہو چکے تھے، اتنے اندھے ہو چکے تھے، وہ بدبخت، وہ خبیث، وہ بدباطن اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانوں کے دشمن بن گئے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر انہوں نے ظلم و جبر کے اور دکھوں مصیبتوں کے جو پہاڑ ڈھائے اور ناپاک جسارتیں کیں، اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہزادے حضرت امام حسین کو میدان جنگ میں اتنا ان کے اوپر حملہ آور چاروں اطراف سے ہوتے ہیں کہ آپ کا بدن مبارک چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے۔ کوئی بدن کا حصہ ایسا نہیں جہاں سے خون کی آبشاریں نہ نکل رہی ہوں، جہاں سے خون نہ نکل رہا ہو۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے کی شہادت کی خبر تو آپ کے پیدا ہوتے ساتھ ہی یہ خاندان نبوت میں مشہور ہو چکی تھی، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، اس کے اندر خاک ہے، اور وہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قبول فرمائیے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کی سونیا یہ اس دھرتی کی خاک ہے جہاں پر آپ کے شہزادے کو، آپ کی آل کو وہاں شہید کر دیا جائے گا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل کہاں سے آئے ہو؟ عرض کی سونیا وہاں سے آیا ہوں جہاں آپ کی آل کو شہید کیا جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل میں اس وقت موجود ہوں گا؟ عرض کی نہیں سونیا، آپ اس وقت دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں گے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد؟ جی یا رسول اللہ آپ کے بعد۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا کون شہید کرے گا ان کو؟ کافر ہوں گے؟ یہود و نصارہ ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، آپ کی امت کہلاتے ہوں گے، وہ شہید کریں گے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین علیہ السلام نے وہ شیشی پیش کی، یا رسول اللہ جس دن آپ کی آل کو شہید کیا جائے گا یہ خاک، یہ مٹی اس دن خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شیشی حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تھما دی۔ میرے آقا نے ان کو عطا فرمائی وہ شیشی اور فرمایا اے ام سلمہ جس دن یہ شیشی خون سے رنگین ہو جائے گی اس دن میری آل کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ یہ شیشی حضرت ام سلمہ نے سنبھال کے رکھ لی۔ پھر جس وقت 10 محرم الحرام کا دن آتا ہے، حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نماز ظہر کے بعد گھر میں قیلولہ فرما رہی ہوتی ہیں، اور اچانک سے آپ اٹھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ خواب کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ غم زدہ، بہت زیادہ غمگین، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور ایسے گرد و غبار سے آلود ہوتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی وابی، یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ام سلمہ ام سلمہ ام سلمہ کربلا کے میدان میں آج میری ہی آل کو، میرے شہزادوں کو میرا کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کر دیا۔ وہ تیر چلاتے رہے، وہ تلواریں چلاتے رہے، وہ خنجر چلاتے رہے، اور میں
اپنے شہزادوں کا خون اکٹھا کرتا رہا۔ وہ کلمہ پڑھنے والے، تکبیر پڑھنے والے، وہ کلمہ پڑھنے والے، اللہ اکبر، ارے لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کو پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بدن کو چھلنی چھلنی کر دیا جاتا ہے، چور چور زخموں سے، گھوڑے کی زین سے نیچے تشریف لے آتے ہیں، فرش زمین پر تشریف آوری ہوتی ہے۔ یہاں کہنے دیجئے گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ قرآن کی عملی تفسیر، گھوڑے کی زین سے نیچے تشریف فرما فرش زمین پہ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اور یوں جبین مبارک کو کربلا کی سرزمین پر ریت پہ رکھتے ہیں، اللہ، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے کہنے دیجئے جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، ترس حسین آب کو جو میں کہوں تو بے ادب، ترس حسین آب کو میں جو کہوں تو بے ادب، لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کر ایک دیا، ایک سے بڑھ کر ایک دیا، سب نے جواب ریت پر، آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، اور اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناز ہے، سجدے اوروں نے کیے مگر اس کا عجب انداز ہے، اس نے سجدہ وہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے، اس نے سجدہ وہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے سجدہ وہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ آپ نے نماز کے لیے سجدے میں سر رکھا اور ایک سجدہ کیا، دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے آپ کے سر انور کو بدبختوں نے جسم سے جدا کر دیا، جسم سے جدا کر دیا۔ دوسرا سجدہ ہو پھر نماز مکمل ہو، سلام پھرے نماز مکمل ہو، لیکن امام حسین علیہ السلام تو آج بھی نماز میں ہیں، نہ دوسرا سجدہ کیا نہ سلام پھیرا، حسین اب بھی نماز میں ہیں۔ جو نماز کو بچا گئے، قرآن کی تلاوت کو بچا گئے، تمام سروں کو 72 سروں کو نیزے کی نوک پہ رکھا، یزیدیت کے چیلوں نے، یزیدیت کے بھوکے پجاریوں نے تمام شہداء کے سروں کو نیزوں پہ رکھا، اور حضرت بی بی شہر بانو، حضرت سیدنا
امام زین العابدین، اللہ اکبر، یہ ایک شہزادہ خاندان رسول سے بچا، ایک شہزادہ، ان کو بھی اور حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو ام المصائب ہیں، پوری کائنات ارضی میں آپ جیسا کوئی ام المصائب نہیں ہے۔ جو دکھ آپ نے سہے ایسی کوئی دکھی خاتون نہیں ہے۔ جتنی استقامت آپ نے اختیار کی، جتنی بہادری آپ نے اختیار کی، اس جیسی نہ کوئی بہادر اور اس جیسی نہ استقامت کسی میں ہے۔ اللہ اکبر، وہ استقامت کی کوہ گراں، وہ استقامت اور صبر کی بے مثل و بے مثال ہستی حضرت سیدہ زینب۔ عربی میں زین اب کہتے ہیں اور فارسی میں زین اب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو اپنی وجاہت میں بھی بے مثل و بے مثال تھیں اور اپنے بابا علی المرتضیٰ کی ہو بہو وہ ان کی شبیہ تھیں، اور آپ کی للکار کے اندر حیدر کرار کا لہجہ تھا۔ وہ سیدہ زینب، ان کو بھی ایک سواری کے اوپر، ایک اونٹ کے اوپر ان کو باندھا گیا اور باقی ساروں کے سر جو تھے وہ نیزوں پہ رکھے گئے۔ ایک سواری کے اوپر حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ شہربانو اور حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام آگے آگے سر ہیں، اور جن کو قیدی بنایا گیا ہے وہ مستورات پیچھے ہیں، اور ساری مستورات کے ساتھ ایک امام زین العابدین۔ اللہ اکبر، کس قدر کٹھن منظر چشم فلک نے آج تک نہ دیکھا، نہ دیکھ پائے گی۔ آپ جا رہے ہیں، سفر جاری ہے، سر نیزوں کے اوپر ہیں اور کوفہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ حضرت زید بن ارقم راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب سر امام گشت کرتا ہوا میرے مکان کے قریب سے گزرا، میں بالا خانے میں دریچے میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے سنا اس سر مبارک سے یہ آیت پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ پہلے تو میں حیران ہوا، لیکن پھر میں نے جب غور سے دیکھا تو آواز آ رہی ہے امام پاک علیہ السلام کے سر مبارک سے، ام حسبتا ان اصحاب الکہف الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ میرا تمام جسم لرزنے لگا، مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، میں سمجھا کہ یہ سر سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اور یہ کوئی نہیں ہو سکتا، یہ سر انور نواسہ رسول کا ہے، یہ سر انور امام علی مقام کا ہے، یہ سر مبارک سبت رسول کا ہے۔ میں سمجھ گیا۔ اور ایک اور بزرگ نقل فرماتے ہیں، جب شہدائے کرب و بلا کے سر کوفہ میں لائے گئے، الامارۃ الکوفہ میں لائے گئے، تو پھر میں نے دیکھا لبہائے مبارک حرکت میں ہیں اور آپ کے مبارک لبوں پر قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کان قریب کیے تو سنا امام پاک علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ آیت جاری ہو رہی تھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ پھر ابن زیاد بدنہاد نے اس سر اقدس کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر دیکھنا شروع کیا تو اس کا ہاتھ لرزنے لگا، کانپنے لگا، گھبرا کر اپنی ران پہ رکھ لیا۔ اس میں سے ایک قطرہ خون کا ٹپکا جو اس خبیث کی قبا پر پڑا اور تیزاب کی طرح دامن قبا سے پار ہو کر جبہ اور پیراہن اور ازار سے گزر کر ران کو برماتا ہوا تخت پر پہنچا اور تخت سے پار ہو کر زمین پر گرا اور غائب ہو گیا۔ یہ زخم عمر بھر ابن زیاد کی ران پر پکا رہا۔ اس میں ایسی بدبو آئی تھی اس کے زخم سے کہ وہ نافع مشکی ران پر باندھتا تھا، پھر بھی لوگ اس کے پاس نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ جس دن یہ جہنم رسید ہوا ابن زیاد، جس دن یہ مارا گیا،
اس دن حضرت ابراہیم بن مالک بن اشتر نے اس خبیث کو اسی علامت سے پہچانا تھا جس کا تذکرہ سزائے قاتلان میں مفصل طور پر مذکور ہے کہ وہ ابن زیاد جو تھا اس کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی، اس زخم کی وجہ سے وہ پہچانا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام پر جب یہ قافلہ پہنچتا ہے تو ایک یہودی جس کا نام یحییٰ تھا وہ بالا خانے پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا، اس کی نظر سب سروں پہ تھی جو نیزوں کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ جب امام کے سر کو دیکھا تو اس نے اپنے کان اس طرف متوجہ کیے تو آپ کے زبان اقدس سے، آپ کے سر انور سے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یحییٰ حیران ہو کر کہنے لگا یہ کن کے سر ہیں جہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے؟ بتایا گیا یہ سرہائے اہل بیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا کہ سب سے آگے والا جو سر ہے یہ کس کا ہے؟ کہا گیا یہ امام حسین شہزادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور عین کا سر اقدس ہے۔ وہ یہودی یحییٰ کہنے لگا اگر ان کے نانا حق پہ نہ ہوتے تو ان کے نواسہ کے سر سے یہ کرامت کیسے ظاہر ہوتی؟ اللہ اکبر۔ فوراً وہ مسلمان ہوا اور زنان حرم محترم کے لیے اللہ اکبر وہ کچھ خدمات لے کے آیا، کچھ کھانے پینے کے لوازمات لے کے آیا۔ حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں 1000 درہم اس نے پیش کیے اور لباس فاخرہ پیش کیے۔ بدبختوں نے یحییٰ سے کہا تم شاہی قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ یحییٰ کو جوش آ گیا، تلوار نکال لی اور کہنے لگا خبیثو یہ شاہی مجرم نہیں، یہ مجرمان عشق و محبت ہیں، ورنہ دم زدن میں تمہیں نیست و نابود کر دوں۔ آنن فانن، آن واحد کے اندر میں تمہارا ستیہ ناس کر دوں۔ پھر وہ تکبیر کا نعرہ بلند کیا اس نے اور ان کے ساتھ خوب مقابلہ کیا۔ 5 خبیثوں کو، یزیدیوں کو جہنم رسید کیا اور پھر واصل بہشت ہو گیا خود۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یہ قافلہ چلتا رہا، یہ قافلہ چلتے چلتے کوفہ تک پہنچتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پورے رستہ میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہی، سورہ کہف کی تلاوت ہوتی رہی۔ آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ سورہ کہف کا ہے۔ سورہ کہف بڑی عظیم صورت ہے، بڑی مبارک صورت ہے، بڑی عالی شان صورت ہے اور بڑی مقبول صورت ہے۔ اس صورت کا ہر جمعے کو ورد کرنا، ہر جمعے کو پڑھنا، یہ آنے والے جمعے تک ایک نور بن جاتی ہے اور اس نور کی روشنی ایسے ہے کہ تمام اللہ تبارک و تعالی انسان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جمعے سے جمعے تک ہونے والی جو خطائیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے، معافی کا قلم پھیر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ اگر اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی ترتیب بنا لیں، ہر روز اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں 3 دن تک متواتر، اور پھر اپنی زندگی میں معمول بنا لیں، ہر جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت اپنے گھر میں کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دولت اتنی ملے گی آپ لاکھوں پتی نہیں، کروڑوں پتی نہیں، اربوں پتی ہو جائیں گے۔ دولت اتنی آئے گی، گھر کا بچہ غریبی سے نکل جائے گا، غربت سے نکل جائے گا، تنگ دستی سے دور ہو جائے گا اور مفلسی سے دور ہو جائے گا، اور رزق کی اللہ اتنی فراوانی عطا فرمائے گا، آپ کا گھر رزق سے بھر جائے گا۔ شہدائے کرب و بلا کا صدقہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام نیک خواہشات کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام نیک مرادوں کو پورا فرمائے اور جملہ حاجات اللہ تعالیٰ آپ کی پوری فرمائے۔ یہ سورہ کہف کا 10، 11، 12 محرم تک آپ نے ورد کرنا ہے، اور جمعۃ المبارک کو، ہر زندگی کے ہر جمعۃ المبارک کو اسے پڑھنے کا معمول بنا لیں، دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے اتنا نصیب ہوگا، مانگنے والے نہیں بنیں گے، لوگوں کو تقسیم کرنے والے بنیں گے۔ جھولیاں بھر بھر کے اس رزق سے بانٹیے گا ضرور اللہ کی راہ میں، کیونکہ اللہ کی راہ میں دینے سے رزق بڑھتا ہے۔ میرے آقا و مولا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا صدقہ و خیرات کرنے سے رزق کم نہیں ہوتا، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ رزق کم نہیں ہوگا بلکہ رزق بڑھے گا۔ جو صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، میرا رب ان کی دین دنیا کی ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے، کیونکہ ہم محتاج ہیں اور وہ محتاج نہیں۔ لوگوں سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو۔ جو اللہ سے مانگتا ہے پھر کسی سے نہیں مانگتا، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ در در سے مانگتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پکے اور سچے بندے بن جاؤ، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام بن جاؤ، نبی پاک کی آل کے غلام بن جاؤ، حضور علیہ السلام کے اصحاب کے غلام بن جاؤ، دونوں جہاں میں بیڑے پار ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہے تو فوراً اس کو دوسروں تک شیئر کیجئے، فارورڈ کیجئے، تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ اور ہمارے چینلز کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ کومنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ، سلام یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کچھ نہ کچھ ضرور لکھیے گا اور ماشاءاللہ ضرور کہیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، فارورڈ کریں، کمنٹ کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔